بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطا فرمودہ توفیق سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جن چیزوں سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے ان کو بیان کریں گے، اور میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ عوام الناس کو اس حوالے سے کوئی صحیح رہنمائی نہیں کرتا، تو میں نے سوچا تاکہ یہ بات بھی سب تک پہنچ جائے اور جتنا بھی ہو سکے وہ اپنے آپ کو درست کر لے۔ ظاہری بات ہے، جس انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے جب تک وہ شخص غسل نہیں کرے گا تو اس کی نہ نماز ہوگی، نہ وہ قرآن مجید کو چھو سکے گا اور نہ ہی وہ مسجد میں داخل ہو سکے گا، گناہگار ہوگا۔ اس لیے میں نے یہاں پر یہ بات مناسب سمجھی تاکہ لوگوں تک یہ بھی بتایا جائے کہ کن کن چیزوں سے انسان پر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم سے سفید گاڑھا پانی نکلتا ہے جس کو مادہ منویہ کہا جاتا ہے۔ اس کے نکلنے کے بعد انسان کی جو شہوت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پانی جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، جس طرح کہ کچے انڈے کی مانند ہوتا ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد ظاہری بات ہے انسان کی جو شہوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی انسان کے جسم سے مادہ منویہ شہوت کے ساتھ نکلے اور اس کے بعد اس انسان کی شہوت جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس وجہ کی بنیاد پر انسان پر غسل جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ جب مرد اور عورت جماع کرتے ہیں، وطی کرتے ہیں، تو اس کے بعد مرد اور عورت ڈسچارج ہوں یا نہ ہوں ان دونوں پر غسل جو ہے وہ واجب ہے۔ کسی بھی مرد کا چوپایوں کے ساتھ وطی کرنے سے اگر اس سے منی نکل آئی تو اس پر غسل جو ہے وہ واجب ہے۔ اور یہ بات بھی بہت سارے مسائل لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس حوالے سے بھی، اگر کوئی شخص رات کو سویا ہے اور جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو اسے معلوم نہیں کہ مجھے اطلام ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن اس کے کپڑوں کے اوپر مادہ منویہ کے نشان موجود ہیں تو اس پر غسل جو ہے وہ واجب ہے۔ نشہ اور بے ہوشی کے بعد انسان جو افاقے میں آ جاتا ہے، یعنی اس بیماری کے بعد اس کو کچھ افاقہ ہوتا ہے، تو اسے کچھ یوں معلوم ہو کہ میرے کپڑوں کے اوپر جو تری ہے یہ مادہ منویہ کی ہے، تو تب بھی اس شخص پر غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور پھر خصوصاً عورتوں کے لیے جب انہیں ہر ماہ کے اندر حیض کے ان کے ماہواری کے دن ہوتے ہیں، انہیں جو خون آتا ہے اس کے بعد جب وہ حیض ختم ہوتا ہے تو حیض کے ختم ہونے کے بعد ان پر غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور پھر جو عورتیں بچہ جنتی ہیں، بچہ جننے کے بعد ان کے کچھ ایام ہیں اور پھر ان کے جب خون رک جاتا ہے تو اس کے بعد گویا کہ نفاس کے رکنے کے بعد ان پر غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ یہ تمام وہ حالات ہیں جو انسان کے ساتھ رونما ہو تو انسان پر غسل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ اللہ عالم و رسولہ بالصواب۔